बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दज्जाल कब और कहाँ पैदा हुआ? वो अल्लाह ताला की बारगाह से क्यों ठुकराया गया? दज्जाल किसकी औलाद में से है और उसको किसने कैद किया था? दज्जाल कहाँ पर कैद है और कब वो आज़ाद होगा? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दज्जाल छोटे कद का, बदसूरत और एक आंख से अंधा होगा। इसके दोनों पाँव टेढ़े होंगे। इसका जिस्म बालों से भरा पड़ा होगा। दज्जाल के सर के बाल घुंघरियाले होंगे। रंग सुर्ख या गंधमी होगा। नाक बड़ी और तोते की चोंच जैसी होगी। इसके माथे पर कुफ्र लिखा साफ दिखाई देगा, जो कि मुसलमान बआसानी से पहचान सकेंगे। वो जब ज़मीन पर नमूदार होगा तो लोगों को बड़ा परहेजगार दिखाई देगा, पर अंदर से काफिरों की तरह जालिम होगा। जब इसके पैरोकार काफ़ी हो जाएंगे तो वो खुदा होने का दावा करेगा। वो बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर गर्दिश करेगा, जिसकी दोनों आँखों के दरमियान लंबाई तकरीबन 40 गज के करीब होगी। वो झूठा फरेबी किस्म का इंसान होगा। इसके पास बेतहाशा दौलत खजाने होंगे। वो बेशुमार नहरों पर काबिज होगा। उसकी इजाज़त के बगैर कोई भी शख्स उसके दौलत खजानों या नहरों से पानी नहीं पी सकेगा। वो अपने आप को खुदा कहेगा। जो कौमें इसके पैरोकार होंगी तो वो इस कौमों पर बारिश बरसाएगा ताकि वहाँ अनाज उगा सकें और वो कौमें खुशहाल हो सकें। जो कौम इसको ठुकराएगी, इसको कत्ल करवाने की कोशिश करेगी, वो लोगों को कहेगा कि अगर मैं आपके बाप दादा को जिंदा कर दूं तो आप मुझे खुदा मानोगे। लोग इसकी बात पर हाँ कहेंगे तो दज्जाल के शैतान साथी इनके आबाओ अजदाद की शक्लें लेकर पेश होंगे। इस तरह काफ़ी लोग अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इस तरह की तसल्लियाँ देकर वो लोगों को अपना पैरोकार बनाने की कोशिश करता रहेगा। दज्जाल की रफ्तार बिजली से भी ज़्यादा तेज़ होगी। वो दुनिया के हर कोने में गर्दिश करेगा। तमाम दुनिया के काफिर और इसराइली इसकी हिमायत करेंगे। वो मुसलमानों को गुमराह करने की हर जगह से कोशिश करेगा, पर वो हर जगह जलीलो ख्वार ही होगा। वो मक्का मुकरमा में दाखिल होने की कोशिश करेगा, पर इसको वहाँ मक्का में दाखिल ना होने दिया जाएगा। आखिरकार वो मक्का में जलीलो ख्वार होकर मदीना की तरफ रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे पर अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा, जो दज्जाल को मदीने में घुसने नहीं देगा। वो अपनी हर कोशिश के बावजूद नाकाम हो जाएगा। इन्हीं दिनों में मदीना मुनव्वरा में 3 बार ज़ल्ज़ला आएगा। बहुत सारे लोग मदीना से निकलकर बाहर की तरफ जाएंगे। दज्जाल इन सबको ख़त्म कर देगा। फिर इनमें से एक बुजुर्ग बच जाएगा। वो दज्जाल के लश्कर में दाखिल हो जाएगा। दज्जाली लोगों को इनकी बातों पर शक होगा कि एक शख्स हमारे आका को ख़त्म करना चाहता है, तो वो इनको पकड़कर दज्जाल के दरबार में ले आएगा। जब इस बंदे को दज्जाल के पास से ले जाया जाएगा तो वो दज्जाल को देखते ही शोर शराबा करना शुरू कर देगा कि तू ही वो बदबख्त दज्जाल है जिसका हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया था। दज्जाल ये अल्फाज सुनते ही गुस्से से लाल पीला हो जाएगा। दज्जाल के हुक्म देने पर उस शख्स के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। दज्जाल उसके जिस्म के टुकड़े देखकर अपने पैरोकारों से कहेगा कि अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो तुम सब मुझको खुदा मान लोगे। सब यकजा होकर कहते हैं, हम तो पहले ही खुदा मानते हैं। अगर इसको दोबारा जिंदा कर दोगे तो हमारा यकीन पुख्ता हो जाएगा। जब वो इसको दोबारा जिंदा करेगा तो हुक्म खुदाबंदी से वो जिंदा होकर बोलेगा कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल है जो खुदा बनने का झूठा दावा कर रहा है। इस पर दज्जाल इसको फिर कत्ल करने की कोशिश करेगा। फिर इस बार वो इसको ख़त्म करने में नाकाम हो जाएगा। वो शर्म के मारे इसको आग में फेंकने का हुक्म देगा। जब इसको आग में फेंका जाएगा तो आग अल्लाह ताला के हुक्म से ठंडी हो जाएगी। फिर वो शाम की तरफ रवाना होगा। वहाँ दमिश्क में हज़रत इमाम मेहदी भी आ चुके होंगे। जब हज़रत इमाम मेहदी को खबर होगी कि दज्जाल भी इधर का रुख कर रहा है
تو امام مہدی ایک بہت بڑی فوج دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کریں گے۔ دجال کے مالی حالات اور فوج بہت بہتر ہوگی، وہ اپنی دنیاوی طاقت کی وجہ سے بہت آگے ہوگا، پر لوگوں کو یہ یقین ہو چکا ہوگا کہ یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ امام مہدی دجال سے لڑنے کے لیے دمشق میں مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے۔ دمشق کو ہیڈ کوارٹر کے طور پر جانا جائے گا۔ امیر مہدی علیہ السلام ایک نماز کی امامت کروانے کے لیے امام کی جگہ کی طرف جائیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ نماز کے بعد لوگ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ جب وہ دجال کے لشکر کے پاس پہنچیں گے تو دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا فیصلہ کرنے کا سوچے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ دجال کے قتل کرنے پر ارد گرد کی ہر چیز بول اٹھے گی۔ جہاں جہاں دجالی لشکر کے لوگ چھپے ہوں گے، اس بات کا خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ دجال کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ کچھ روایات اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ دجال حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آیا تھا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے۔ ان کے آباء و اجداد کو تو وہاں ہی ختم کر دیا گیا تھا اور دجال کو وہاں قید خانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ یہ ابھی وہاں ہی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی شیطان اس کو ہر خبر سے باخبر رکھتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک دن نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو روک لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو گئے اور فرمایا، میں نے تمہیں اس بات کے لیے جمع کیا کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے۔ میں اس سے خوش ہوا، میں چاہتا ہوں کہ تم سے بیان کروں جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لحم اور جذام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا کرتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرہ پر اتر گئے۔ ہم نے وہاں ایک گرجا دیکھا جس میں سے ایک آدمی کی آواز آ رہی تھی۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، پہلے تم بتاؤ، تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان یعنی شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جبکہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بھی پانی بہت ہے اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی الامیین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ نبی آخر الزماں کی بعثت کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کے چھلانگ لگائی، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس روایت کی راوی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے کر کے بتایا
کہ دیکھو وہ بحر شام مشرق کی جانب ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دجال کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھا وہ کب نکلے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عمارتیں مضبوط و مستحکم بنائی جانے لگیں اور عورتیں زینت کرنے لگے۔ میں نے کہا جب ایسا ہو جائے تو پھر کب نکلے گا؟ فرمایا جب تجارت کرنے والے جھوٹ بولنے لگے اور لوگ زنا وغیرہ گناہ کرنے لگے۔ میں نے پوچھا جب ایسا ہوگا تو کب نکلے گا؟ ارشاد فرمایا جب میری امت شراب کو حلال سمجھنے لگے اور سود کو خرید و فروخت کے بدلے اور زنا کو نکاح کے بدلے حلال سمجھنے لگے، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔